الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے سماج میں پائے جانے والے ایک بڑے گناہ جو تقریباً ہر انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے مگر اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور وہ ہے ظلم اور ناانصافی، حق والے کا حق ادا نہیں کرنا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کتابوں میں ظلم کی تعریف لکھی ہے، جس چیز کا جو محل ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے وہ جگہ اسے نہ دینا۔ دوسری تعریف لکھی ہے دوسرے کے حق میں تصرف کرنا، دوسرے کے حق میں اپنی چلانا، یعنی عام زبان میں دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانا۔ تیسری تعریف علماء نے لکھی ہے حق بات نہیں ماننا اور غلط اور باطل کی پیروی کرنا۔ خلاصہ یہ ہے اللہ نے جس چیز کا جو مقام اور جس کو جو حیثیت اور جس کو جو حق اللہ نے دیا ہے وہ حق اسے نہ دینا یہ ظلم میں داخل ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کا اختلاط نہیں کیا، ان کے ایمان میں ظلم شامل نہیں ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی سے رکھیں گے اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہوں گے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں اس حدیث کے اس آیت کے تحت میں لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ امن اور سلامتی اور ہدایت ان ایمان والوں کو ملے گی جو ایمان والے ایمان کی حالت میں ظلم نہ کیے ہوں، تو ان کو امن اور سلامتی ملے گی، تب ان کو ہدایت ملے گی۔ اب ہم میں سے کون مسلمان ایسا ہے جو ایمان لانے کے بعد سے کبھی کسی پر ظلم ہی نہ کیا ہو، کبھی کسی کا حق نہ مارا ہو؟
ظلم ملا ہی نہیں ہے، ظلم ہوا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، ایسا ہم میں سے کون اتنا پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کس کا ایمان ایسے ہے کہ جو ایمان آدمی ملنے کے بعد پھر ظلم اس کی زندگی میں نہ ہوا ہو؟ تو پھر تو ہم ہدایت سے محروم رہ گئے، پھر تو ہم امن اور سلامتی سے محروم رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا، کیا تم نے نہیں سنا حضرت لقمان نے کیا فرمایا؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی صحابہ نے آیت میں جو ظلم کا لفظ تھا اس ظلم کے لفظ کو عام سمجھا کہ ہر طرح کا ظلم مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے اس ظلم کو خاص کر دیا کہ یہاں ظلم سے شرک مراد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ظلم کے درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ بڑا، ایک درجہ درمیانی، ایک درجہ چھوٹا۔ ظلم کے درجے ہوتے ہیں، بڑا ظلم وہ شرک ہے، اس کے نیچے کے درجے ہوتے ہیں جسے بعض مرتبہ شریعت ظلم سمجھتی ہے، اسے ظلم کہتی ہے، سماج اسے ظلم نہیں سمجھتا۔ اور ایسا بھی ظلم ہوتا ہے کہ شریعت بھی ظلم کہتی ہے، سماج بھی اسے ظلم سمجھتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کی نسبت سے یاد رکھو کوئی اپنے سگے اور حقیقی بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ایسے ہی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی ہونے کی نسبت سے مسلمان کی شایان شان یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم کر سکتا ہے اور نہ اسے کسی ظلم کے حوالے کر سکتا ہے کہ وہ تم کیا کرتے کر لو، میں نے دیکھتا، میں نے بولتا، میں نے پوچھتا۔ آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، مدد کرنے کی طاقت اور قدرت ہے، اسے ظلم سمجھ رہے ہو، بڑے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، موجودہ ظلم سے زیادہ نقصان کا خوف نہیں ہے، پھر بھی تم اس کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ظلم کو دور کرنے، ختم کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود پھر بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہوں، ایسی امت کا زمین پر رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے۔ یہ رہیں یا دفن ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کے اندر کسی کی مدد کرنے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، مظلوم کو ساتھ دینے کے جذبے نہ ہو، ایسی امت جینے اور مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ زمین پر ایک طرح سے دھرتی پر بوجھ بن کے جیتی ہے۔ ان کے رہنے سے ظلم کو اور پروان ملتی ہے، ان کے رہنے سے ظلم کو اور ترقی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظلم کے بارے میں بڑی شدت سے وعیدات بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ایاکم والظلم، لوگوں ظلم سے بچو، لوگوں ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ دنیا کا ظلم کل قیامت کے دن تمہارے لیے اندھیرا بن جائے گا، اور یہ اندھیرا تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، تمہیں جنت کا راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں حق تلفی کرنے سے، کسی کا حق مار کھانے سے بچو، میں نے اپنے اوپر اپنے بندوں پر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے۔ میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، نہ مسلمان پر، نہ عیسائی پر، نہ یہودی پر، نہ ہندو پر، کسی غیر مسلم پر، کسی پر اللہ ظلم نہیں کرتے، نہ انسانوں پر، نہ جانوروں پر۔ میں نے اپنی مخلوق پر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے، تو تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کر لو، اور ایک دوسرے پر ظلم اور حق تلفی کا کام مت کرو۔
اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت بات فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ رہ جاتے ہیں، خواہ وہ مظلوم گنہگار ہی کیوں نہ ہو. ظلم کرنے والا نیک آدمی ہے، اس سے حق تلفی ہو رہی ہے، وہ دوسروں کا حق مار رہا ہے، اور جس کا حق جا رہا ہے وہ گنہگار ہے، وہ نافرمان ہے، لیکن وہ مظلوم ہونے کی نسبت سے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہے، تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں، اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد مخلوق نے اللہ کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے مخلوق نے پوچھا، یعنی ان روحوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک اس کا حق اسے نہ مل جائے. جس کا حق مارا گیا ہے اس کا حق اسے نہ مل جائے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشتد غضبی علی من ظلم من لم یجد ناصرا غیری. اللہ فرماتے میرا غصہ بڑھ جاتا ہے، میں بڑا غصے میں آ جاتا ہوں اس آدمی پر جو ایسے آدمی پر ظلم کر رہا ہے من لم یجد ناصرا غیری، جو اپنا کوئی مددگار نہیں پاتا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں پاتا، بیچارہ کمزور ہے، خاندان بڑا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، غریب ہے، اس کا کیس حق پہ ہونے کے باوجود کوئی وکیل لینے تیار نہیں ہے، اس کے حق میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ظالم کے پاس پیسہ ہے، ظالم کے پاس عہدہ ہے، ظالم کی چلتی ہے، ظالم غنڈہ ہے. ایسے مظلوم کی مدد جو نہیں کرتے اور ایسے کمزور آدمی پر جو ظلم کرتے ہیں، ایسے ظالم پر اللہ بڑے ناراض اور غصہ ہو جاتے ہیں. اور ایک تابعی فرماتے ہیں مجھے کبھی کسی سے ڈر نہیں ہوا، ہاں اگر مجھے ڈر ہوتا ہے تو اس آدمی سے ڈر ہوتا ہے کہیں مجھ سے ایسے آدمی کے بارے میں ظلم اور حق تلفی ناانصافی نہ ہو جائے کہ اس کا مددگار اور ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے اور میں ایسے آدمی پہ ظلم کر رہا ہوں. مجھے ایسے آدمی سے ڈر لگتا ہے کیونکہ جب اس کا کوئی انسان مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اللہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آنے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جعفر تم نے حبشہ میں کوئی عجیب واقعہ دیکھا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک واقعہ دیکھا. ابتدائی اسلام ہے، ابھی نیا اسلام آیا ہے، لوگ اسلام کے مخالف ہیں، قیامت، آخرت، جنت، جہنم، حساب، حشر کا میدان، پلسرات، ترازو، نامہ اعمال، یہ سب کچھ سمجھ نہیں پاتے ہیں. موت کے بعد کی زندگی کا یقین ابھی لوگوں میں بیٹھا نہیں ہے. ایسے ماحول میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والی صحابہ کا وہ قافلہ، ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حبشہ میں ایسا ہوا، ایک بوڑھی عورت اپنے سامان کی گٹری سر پہ لے کے جا رہی تھی، ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کے سامنے سے گزرتا ہوا اسے کچوکا مارا جس سے اس کا پورا سامان گر گیا. اس بوڑھی عورت کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ بوڑھی عورت بیٹھ کر اپنا سامان اپنے کپڑے میں ڈالتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور وہ جانے والے سوار کو بول رہی تھی تیرے لیے ہلاکت ہے اس دن جس دن عدالت پر فیصلے کے لیے اللہ بیٹھے گا، جس دن مظلوم کو انصاف ملے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی. تو حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ آخرت کا یقین، ابھی اللہ کے نبی مدینے میں اسلام کی بات کر رہے ہیں تو حبشہ میں ان لوگوں کو آخرت، موت، حساب کا یقین کیسے پیدا ہو گیا؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن کر فرمایا خوشی سے مسکرائیں کہ آخرت کا عقیدہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ امت اور وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے سکسیس ہو سکتی ہے جس قوم میں مظلوم کمزور کو حق نہ دیا جاتا ہو اور اس پر ظلم ہوتا ہو اور ظالم سماج اسے حق دلانے کی فکر بھی نہ کرتا ہو، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کی مثال جیسے آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جنگل میں 4 بیل رہتے تھے، چاروں میں بڑی دوستی تھی، جنگل میں ساتھ چرنے جاتے، ساتھ واپس آتے۔ ایک دن شیر آیا تو چاروں بیلوں نے مل کر اسے مار بھگایا، آپس کا وہ اتحاد۔ بعد میں پھر کسی وجہ سے چاروں میں لڑائی ہو گئی، چاروں کے 4 رخ بن گئے۔ اب شیر آ کر ایک بیل پہ حملہ کر رہا ہے تو باقی تیسرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تینوں، ایک مر گیا، اب 3 بچ گئے ہیں۔ اب بھی ان کو عقل سمجھ نہیں آئی، پھر بھی وہ تینوں الگ الگ ہیں۔ 2-4 مہینے 2-4 روز کے بعد شیر آیا اور تیسرے بیل کو ختم کر دیا، یہ دونوں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے 4 بیل ختم ہو گئے۔ اس وقت ٹیچر نے بھی تجھے سمجھایا تھا کہ جب چاروں میں اتحاد، ہمدردی، ایک دوسرے کو ساتھ دینے کا جذبہ تھا تو جنگل کا شیر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ جب آپس کا انتشار اور آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی، خیرخواہی ختم ہو گئی تو پھر جنگل کے بھیڑیے کیا معمولی جانور بھی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کے اتنے بھرے سماج میں، اتنے بھرے مجمع میں، اتنی بڑی بستی میں، جبکہ ہندوستان کا ہر 4تھا آدمی مسلمان ہے، ہر محلے میں مسلمان ہے، ہر مارکیٹ میں مسلمان ہے، لیکن آپس کا اتحاد نہیں، ہمدردی نہیں، خیرخواہی نہیں، ایسے بکھرے ہوئے نہیں بلکہ ایسے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اپنے سامنے والے مسلمان بھائی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر مدد کرنے کے بجائے ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کی طرف داری کرنا، سامنے جان جا رہی ہے، مر رہا ہے، کچھ اف بولنے کے بجائے اس کے فوٹو اور اس کا ویڈیو بنانا، ایسا ظالم سماج جب پنپتا ہے تو پھر ایسے ظالم سماج کا انجام ان جنگل کے بیلوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جہاں پر ایک ایک کر کے سب کے حقوق ختم ہوتے جائیں گے اور سب کی ملکیتیں ختم ہوتی جائیں گی، کبھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج میرے پڑوس میں کسی پر کچھ ظلم ہو رہا ہے بلکہ میں خود ظالم بنا بیٹھا ہوں، میں خود ایک دوسرے کا حق مار رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظلم کے خلاف، حق تلفی، ناانصافی، حق مارنا، ان کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں تمہارے نامہ اعمال تل جانے کے بعد پلسرات پر سے جب گزرنا ہوگا، جنت یا جہنم کے فیصلے کے لیے اللہ پلسرات پر روک لیں گے اور ایک آواز آئے گی جو ہر قریب اور دور رہنے والے کو سنائی دے گی، اور وہ آواز میں یہ کہا جائے گا کہ ظالموں رک جاؤ، آج اس پل سے کوئی پار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی حق والے کا حق ادا نہ کر دے، کسی حق والے کا حق ادا نہ کر دے، اس وقت تک وہ اس پل سے پار نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، بغیر ختنے کے، ننگے پیر کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، سب خالی ہاتھ ہوں گے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں فرمائیں گے کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ اس کا حق کسی جہنمی پر ہے اور اس سے اس کا حق نہ دلایا جائے، اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا حق کسی جنتی کے ذمے ہے اور اس جنتی سے اس کا حق اسے وصول کر کے دلایا نہ جائے گا۔ جنتی کو اس کا حق دیا جائے گا، جہنمی کو اس کا حق دیا جائے گا، اس سے پہلے کسی کو نہ جنت میں جانے کا حق نہ جہنم میں جانے کا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس دن تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، تو پھر حق کیسے دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں سے حق دیا جائے گا،
ان کے نیکیوں سے حق دیا جائے گا اور گناہوں کا بوجھ ان پر ڈالا جائے گا، اور اس کے سوا حق ادا کرنے کا کوئی اور طریقہ آخرت میں نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، جہنمیوں کو جہنم میں جلتے ہونے کے باوجود ایک دوسرے پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک نیا عذاب دیں گے۔ وہ نیا عذاب کیا ہے؟ ظالم جو دوسروں کا حق مار کے کھاتے ہیں، وہ عذاب سے تڑپتے چیختے پکارتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں گے، تھوڑا عذاب ہلکا کر دو، تھوڑا عذاب ہلکا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو نکال لو جہنم سے، اور جہنم کے کنارے سمندری ساحل کی طرح، جیسے سمندر کے کنارے جنگلات ہوتے ہیں، زمین خالی پڑی رہتی ہے، ریتیلی میدان ہوتا ہے، جہنم کے کنارے سمندر کے ساحل کی طرح اللہ تعالیٰ میدان بنائیں گے۔ ان میدانوں میں ان ظلم کرنے والوں کو اللہ کہیں گے تم ادھر چلے جاؤ۔ کہیں گے کہ ایک ایک سانپ اونٹ کی طرح بڑا بڑا ہوگا، اور ایک ایک بچھو خچر اور گھوڑے کی طرح بڑا بڑا ہوگا۔ جب یہ جہنمی ادھر جائیں گے تو وہ انہیں نوچ نوچ کر کھانا شروع کریں گے۔ جہاں جہاں پر سانپ نوچ کر کھانا شروع کریں گے وہاں پر کھجلی اور خارش پیدا ہو جائے گی۔ جہنمی خود وہاں سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے کہیں گے دوبارہ جہنم میں بھیج دو، اس عذاب سے وہ جہنم ہی بہتر ہے۔ وہاں سے جہنم تک لانے کے درمیان وہ اپنے جسم کو خارش کی وجہ سے ایسے کھجاتے ہوں گے، ان کا گوشت نکل کر ہڈیاں نظر آئیں گی، ان کا گوشت نکل کر ہڈیاں نظر آئیں گی۔ اللہ پوچھیں گے تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ لوگ کہیں گے ہاں یا اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو فرشتے جواب دیں گے یہ اس ظلم کا عذاب ہے جو تم دنیا میں آپس میں کرتے تھے، یہ اس ظلم کا عذاب ہے جو تم دنیا میں آپس میں کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق مار کھاتے تھے۔ تو جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ بڑی سخت تکلیف پہنچائیں گے، عذاب دیں گے ان کے ظلم کی وجہ سے، چاہے ظلم وہ اللہ کے حق میں ہو، چاہے ظلم وہ بندوں کے حق میں ہو۔ اللہ کے حق میں ظلم، اس کے حکموں کو توڑنا، سمجھ لو، کان کھول کے سن لو، نماز پڑھنا فرض ہے، چھوڑ دینا ظلم ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، نہیں رکھنا طاقت کے باوجود ظلم ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دینا زکوٰۃ مار کھانا ظلم ہے، ٹائم پر حج کرنا فرض ہے اور طاقت کے باوجود ٹال مٹول کرتے رہنا ظلم ہے، چوری کرنا ظلم ہے، کسی کی وراثت مار کھانا ظلم ہے، پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر لینا ظلم ہے، رشوت کھانا ظلم ہے، سود کھانا ظلم ہے، بدنظری اور بدکاری کرنا ظلم ہے۔ تمام وہ احکام جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان حرام کاموں کا ارتکاب کرنا ظلم ہے، اور تمام وہ فرائض جس کا ادا کرنا ضروری ہے اس کا چھوڑ دینا ظلم ہے۔ اور آج کے سماج میں دیکھ لو کہ کون مسلمان ظالم نہیں ہے، کون مسلمان ظالم نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا گریبان جھانک کر دیکھ لے۔ اللہ کے حق کا ظلم بھی ظلم ہے، انسانوں کے حق میں حق تلفی کرنا بھی ظلم ہے۔ کسی کی پراپرٹی مار کھا رہے ہو، بیوی کا مہر دینا یہ واجب ہے، نہ دینا ظلم ہے، نہ دینے کی نیت سے زندگی گزار لینا بدکاری کی زندگی اور زنا کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا خلاصہ ہے جو شوہر اپنی بیوی کو مہر دینا نہیں چاہتا ہے اور ایسے ہی زندگی گزارتا ہے، کل قیامت میں اللہ اسے زانیوں کی صف میں شمار کریں گے۔ بہن کی بیٹی کی وراثت دینا واجب ہے، نہ دینا ظلم ہے۔ شادی کے موقع پر بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، پورے محلے کو دعوت، فلاں کو دعوت کھلا دو، اور اس کے بعد جب پراپرٹی تقسیم کرنے کا موقع آئے تو پھر مفتی صاحب کو بھولا سمجھ کر پوچھنے کے لیے آؤ، اگر ہم زندگی میں بیٹوں کے نام پہ پورا کر دیے تو ان کا ہو جاتا، بیٹیوں کو نہیں دیے تو بھی چلتا، کیونکہ شادی میں بہت خرچ ہوا ہے۔ یہ ظلم ہے جو سماج میں چل رہا ہے۔ شادی میں کس کو کھلائے؟ اپنے باپ کو کھلائے ہو، اپنے داماد کو کھلائے ہو، کس کو کھلائے؟ محلے کے آئرے غیروں کو کھلا کر اپنی بیٹی کا حق مار رہے ہو۔ کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایک وقت کی
دعوت میں 5 لاکھ روپے اڑا دیے اور بیٹی کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہو کہ نہیں شادی میں بہت خرچہ ہو گیا ہے اس واسطے بیٹی کو محروم. اتنی عقل, اتنی کامن سینس بھی نہیں ہے کہ میں کس کو کھلا کر کس کا حق مار رہا ہوں, پرائے کو کھلا کر بیٹی کا حق مار رہا ہوں. اور وہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں بے شرم بن کر شادی میں اتنا خرچ ہو گیا, اتنا خرچ ہو گیا. وہ پراپرٹی میں ہم شمار کر سکتے ہیں. بیٹوں کو پڑھانے کے لیے, بیٹوں کو US UK بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوں گے, تب دماغ میں نہیں آئے گا وہ پراپرٹی میں شمار کریں. یہاں شادی میں جو خرچ ہوتا ہے وہ دماغ میں آتا ہے کہ اسے پراپرٹی میں شمار کریں. شادی میں اڑاؤ یا تم اپنے بچوں کے ایجوکیشن میں اڑاؤ, وہ پراپرٹی میں نہیں ہوگا. مرنے کے بعد انہیں ان کا حصہ دینا پڑے گا, انہیں ان کا حق دیا جائے گا. اپنے حق سے زیادہ پراپرٹی مانگنا یہ بھی ظلم میں داخل ہے. بڑے بھائی کا یہ حق ہے, بہن کا یہ حق ہے, ماں کا یہ حق ہے. بڑا بھائی اپنے حق سے زیادہ مانگ رہا ہے. میں ماں باپ کے ساتھ اتنے سال رہا, میں ان کی یہ خدمت کیا, میں ان کو یہ علاج کرایا, میں فلاں کیا, اس واسطے میں زیادہ لینا چاہتا ہوں. ہرگز نہیں ملے گا. تیرا جو حق پراپرٹی کا شریعت کی طرف سے ملتا ہے وہی تیرا حق ہوگا, اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا ظلم ہے. ظلم کی کتنی شکلیں. حکومتی سامان کو کانٹریکٹ پہ لیتے ہیں, گتے پہ لیتے ہیں, سڑک بنانے کے لیے, نالے بنانے کے لیے, کرنٹ لائن ڈلانے کے لیے گتے پہ لے لیتے ہیں. گھٹیا قسم کا کام کرا کر کروڑ, 2 کروڑ, 10 کروڑ, 5 کروڑ, 100 کروڑ سینکشن ہوتے ہیں. وہاں سے آ کر یہاں زمین پہ خرچ ہونے تک 1 روپیہ وہاں سے نکل کر قوم تک اور پبلک تک پہنچنے میں 10 پیسے بچ جاتے ہیں. باقی بیچ کے لوگ اسے ہضم کرتے جاتے ہیں, رشوت خور اپنے پیٹ بھرتے جاتے ہیں. یہ قومی خزانے کا ظلم ہے. دوسرے کا انٹرنیٹ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لینا ظلم میں داخل ہے. حکومتی کرنٹ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لینا ظلم میں داخل ہے. دوسروں کے دکان اور مکان کے سامنے ان کی جگہ پر گاڑی پارکنگ کرنا ان کے منع کرنے کے باوجود ظلم میں داخل ہے. کسی کی گاڑی پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ کر کچھ انگلیاں کرتے رہنا ظلم میں داخل ہے. مسجد میں آ کر چپل جوتے چوری کرنا ظلم میں داخل ہے. خامخواہ جاتے ہوئے اوورٹیک کرتے ہوئے کسی کو پریشان کرنا ظلم میں داخل ہے. وہ سماج میں پائے جانے والے سب طریقے دیکھ لو. ایسے زور سے گانے DJ لگا رہے ہو کہ بازو والوں کی نیند خراب ہو رہی ہے, ایک بیمار کو پریشانی ہو رہی ہے, ایک ماں کو اس کے سوتے ہوئے چھوٹے معصوم بچے کی نیند میں خلل ہو رہا ہے. یہ سب تمہارا ظلم میں داخل ہے. شادی کے بہانے, فنکشن اور تقریب کے بہانے گلیاں بند کر دینا, ادھر کی گلی پیاک, ادھر کی گلی پیاک, آنے والے لوگ ادھر سے گھوم کے آؤ, ادھر سے گھوم کے آؤ, یہ تمہارا ظلم میں داخل ہے. اور گاڑیاں, بنڈیاں, ٹھیلے سڑک پہ لگا کر کاروبار کرنا یہ ظلم میں داخل ہے. جا کے کسی بھی مسلک والوں سے پوچھ لو, اگر مسلک اور مذہب سے ہٹ کر حکومتوں سے جا کے پوچھ لو کیا یہ چیزیں ظلم میں داخل ہے یا نہیں ہے. یہ دیوبندیوں کا مسلک نہیں ہے, یہ بریلوی اور اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے. حدیث میں بیان کی گئی باتیں ہیں جس کی روشنی میں علماء لکھتے ہیں یہ وہ سب چیزیں جو ظلم میں داخل ہیں اور سماج اسے ظلم نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا قیامت کے دن تم لوگ, پہلے تو سوال یہ فرمایا اتدرون من المفلس, تمہیں معلوم ہے بھکاری فقیر کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا اے یا رسول اللہ ہم تو مفلس بھکاری فقیر اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جس کے پاس کوئی روپیہ جائیداد نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو دنیا کے لحاظ سے ہے, آخرت کے دن جو فقیر بھکاری مفلس بن کے آئے گا وہ کون ہے؟ نمازیں بھی زیادہ ہیں, نیکیاں زیادہ ہیں, روزے بھی ہیں, صدقے خیرات بھی ہیں, حج بھی ہیں, احد پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئے گا, لیکن دنیا میں کسی کی غیبت کیا ہے, کسی کو بلا وجہ کے چانٹا مارا ہے, کسی کو بلا وجہ کے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے, کسی کا ناحق پیسہ کھا لیا ہے, کسی کی ایک بالی زمین ہڑپ لی ہے, کیا کر لیتے؟ کہاں جاتے؟ کورٹ کو جاتے, فلاں کے پاس جاتے, ہم بھی دیکھ لیں گے کیا کریں گے. یہ عدالت جاتے جاتے اللہ کے پاس جا کے رکے گی. جہاں کا انصاف کرنے والا جج اس کے پاس رشوت نہیں چلتی ہے, اس کے پاس عدالت میں وکیل اور لائر بننے والے یہ کرامن کاتبین فرشتے ہوں گے جو کسی رشوت کے قائل نہیں ہوں گے.
وہاں کی عدالت میں نہ تمہاری چلے گی نہ تمہارے باپ کی چلے گی۔ آج جس بھروسے پر اپنی گلی کے گنڈے بن کر، سماج کے روڈی بن کر دوسروں پہ ظلم کرتے ہو، کیا کر لیں؟ قرضہ لے لیا ہے، واپس نہیں کر رہا ہے، مقروض پیچھے پھر رہا ہے، فون بند کر دیتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے، ٹالتے رہتا ہے، پھراتے رہتا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن آگ کے شعلوں سے جب جلایا جائے گا تب پتہ چلے گا ان 1-2 روپیوں کا بدلہ کس قدر سخت تھا۔ علماء نے لکھا ہے، ایک صاحب کاغذ لکھتے ہوئے، قلم لکھتے ہوئے روشنائی، انک زیادہ پڑ گئی کاغذ پر، اب وہ پوچھیں گے تو پورا کاغذ پھیل جائے گا، پتلی سی ریت ڈالتے تھے پہلے بچپن میں تاکہ وہ ریت اسے چوس لیتی ہے اور پھر وہ کاغذ پہ انک نہیں پھیلتی۔ ایک دیوار سے، جو کچی دیوار تھی، ایک چٹکی ریت نکال کر اسے ڈالنے کا خیال آیا، پھر سوچے کہ بھئی یہ دیوار تو دوسرے کی ہے، ایک چٹکی مٹی بھی میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ پھر سوچے اگر نہیں نکالوں گا تو کاغذ خراب ہو جائے گا، ایک چٹکی سے کیا جائے گا، نکال کر ڈال لیا۔ سونے کے بعد رات میں اللہ نے اس ولی کو فرشتوں کے ذریعے سے فرمایا، اب تو ایک چٹکی معمولی لگ رہی ہے، کل قیامت میں جب اس کا عذاب دیا جائے گا تب پتہ چلے گا ایک چٹکی ریت بھی کتنی بھاری تھی۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کے ہمسر ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں، بڑے بزرگوں میں ہیں، سفیان ثوری کے زمانے کے ہیں، بڑے عبادت گزار، مستجاب الدعوات۔ ایک مرتبہ ان کے مرید نے یہ خیال کیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے شیخ اور میرے بزرگ کو میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول کی، ابو سلیمان دارانی کو خواب میں دکھایا تو اس نے مرید نے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے رہا؟ تو کہنے لگے سب حساب تو آسان ہو گیا، لیکن میں نے ایک آدمی کے لکڑی کے گٹھر میں سے ایک لکڑی نکال لیا تھا، وہ ایک لکڑی جو بلا اجازت کے، بغیر اجازت کے نکال لیا، آج تک 1 سال پورا ہوا ہے اس کا حساب دیتے دیتے، 1 سال لگ گیا اس کا حساب دیتے دیتے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء میں گزرے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے نزہۃ المجالس میں کہ ایک بار مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آئے، بیت المقدس میں وہ آرام کرنے لگے، اللہ نے 2 نورانی لوگوں کو بھیجا، وہ فرشتے ہیں، رجال غیب ہیں، کون ہیں؟ بہرحال نزہۃ المجالس کے حوالے سے وہ مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ یہاں بیت المقدس میں ایک بندہ سو رہا ہے، 1 سال سے اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، 1 سال سے اس کی عبادت، کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے وہ اللہ کا ولی، لیکن 1 سال سے عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ، ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ، اور یہ کون ہے ابراہیم بن ادھم؟ وقت کے بادشاہ تھے، سلطنت چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر اللہ اللہ کرنے میں زندگی گزار دی۔ ایک بار وزیر ان کا پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھ کر آ کے کہنے لگا وہ شاہانہ زندگی چھوڑ کر یہ فقیروں کی زندگی کیوں اختیار کیے، چلو واپس۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ اپنے کپڑے جو سی رہے تھے پھٹے ہوئے، وہ سوئی اٹھا کر سمندر میں ڈال دی اور سمندر کی مچھلیوں سے کہا میری سوئی واپس لاؤ۔ سمندر کی مچھلیاں سونے چاندی کی سوئیاں لانے لگی، انہوں نے کہا نہیں میری سوئی مجھے چاہیے۔ ایک مچھلی وہ سوئی لائی تو سوئی اٹھا کر وزیر سے کہنے لگے بادشاہت وہ ہے یا بادشاہت یہ ہے؟ وہاں بادشاہ بن کے تھا تو دوسرا بادشاہ مارنے کی چکر میں ہے، ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کی فکر میں ہے، یہاں بادشاہت ایسی کہ میری سوئی بھی مجھ سے گم نہیں ہوتی ہے۔ وہاں تو پوری بادشاہت کو لوٹنے کے لیے دوسرا بادشاہ چکر میں رہتا ہے، الیکشن چلتا ہے تو یہ پارٹی کو گرانے کے لیے وہ پارٹی کیا نہیں کرتی ہے، کتنا دوسرے کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کتنا نوٹ بندی کے بہانے پیسے جمع کر کے پیسہ لٹاتے نہیں ہیں اپنے حکومت کو اجاگر کرنے اور اوپر لانے کے لیے۔
تو حکومت وہ ہے یا یہ ہے جہاں پر میری ایک سوئی بھی محفوظ ہے؟ ویسا ولی 1 سال سے عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو دوسرے نے کہا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں اس بندے نے کھجور خریدا تھا اور ایک کھجور سامنے گرا ہوا تھا، وہ اٹھا کے تھیلی میں ڈال لیا یہ سوچ کر کہ میرا ہی ہوگا، حالانکہ وہ ان کا نہیں تھا، وہ دکاندار کا تھا۔ وہ ایک کھجور جو ان کا نہیں ہے ان کا سمجھ کر ڈال لیا ہے، اس کی وجہ سے 1 سال کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آج بنڈیوں پر ٹھیلوں پر کھڑے کھڑے کھاتے رہتے ہو، وہ تو کھجور انگور لینے گیا، تولنے کے لیے تول رہا ہے بیچارہ، دو انگور اٹھا کے کھا رہے، 4 انگور اٹھا کے کھا رہے، منقع لینے کے لیے گئے، وہ تول رہا ہے ادھر سے اٹھا کے کھا رہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ وہ دیتا بھی ہے تو سڑک پر کھڑے ہو کر کھانے کو فقہا نے بے شرمی لکھا ہے، اور یہاں تو اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے۔ 1 سال کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی اور نہیں ہوئی، اور حدیث میں یہاں تک ہے ناحق کسی کا مال کھانے والے کی اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسروں کے مال میں حق طلبی سے بچو، ظلم سے بچو، ورنہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ یہاں تک وہ وقت آ جائے گا کہ تم بارش کے لیے دعا کرو گے، نہیں برسے گا آسمان، تم دشمن کے خلاف بد دعا کرو گے، نہیں قبول ہوگی بد دعا، ظالم تم پر مسلط ہوگا، قحط سالی آئے گی، مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا سب کو افسوس ہے، اپنے ظلم کا کسی کو افسوس نہیں ہے کہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، زیادتی حضرت ابو بکر کی طرف سے تھی۔ احساس ہوتے ہی فوراً حضرت عمر سے کہا معاف کر لو، میری طرف سے غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچ چکی تھی، غصے میں تھے، حضرت ابو بکر معافی چاہ رہے ہیں، حضرت عمر نے معاف نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ میری عمر سے کچھ زیادتی ہو گئی ہے، میں معافی بھی مانگا لیکن عمر معاف نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن کر فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تیری مغفرت کر دے، اللہ تیری بخشش کر دے۔ 3 بار اللہ کے نبی نے جملہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے احساس ہوا کہ ابو بکر مجھ سے بڑے ہیں، معافی مانگے، میں معاف نہیں کیا، یہ میری زیادتی ہے۔ فوراً بھاگے بھاگے گھر آئے، گھر میں نہیں ہے، نبی کے پاس ہوں گے، نبی کے پاس آئے تو دیکھا ابو بکر بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو دیکھا، فوراً گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری زیادتی ہے، عمر کی کوئی زیادتی نہیں ہے، میں نے زیادتی کیا ہے، عمر نے کچھ نہیں کیا ہے۔ جس کا حق مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، بڑے درجے کے صحابی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ آج معافی مانگنا لوگوں کے لیے عزت چلے جانے کا سبب ہے، اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ شادیوں میں نہیں بلایا گیا، تعلقات ختم کر لیے۔ اب رشتہ مانگنے پر بیٹی نہیں ملی، شادیاں تعلقات ختم کر لیے۔ رشتہ مانگنے پر بیٹا نہیں ملا، شادیاں تعلقات ختم کر لیے۔ فلاں زمین خریدنا چاہے، اس نے بزنس کے لیے ڈن نہیں کیا، تعلقات ختم کر لیے۔ کن کن بنیادوں پر آدمی ایک دوسرے پہ ظلم کرتے جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص مارکیٹ سے مچھلی خرید کر ایک آدمی سے مچھلی خریدا، پیسہ دینے کے بجائے مچھلی ہارے سے کہا کہ نہیں دیتا، جاؤ کیا کر لیتے۔ جیسے لوگ رہتے ہیں، زمین خرید لیتے ہیں، سامان خرید لیتے ہیں، فلاں چیزیں لے لیتے ہیں، پیسہ دینے کے لیے پھراتے رہتے ہیں۔ بعض تو پیسہ ہی لے لیتے ہیں قرض کے بہانے، مجبوری کے بہانے، 2 دن میں دے دیتے، 1 مہینے میں دے دیتے، ہونا ہے تو میرے زمین کے کاغذات رکھ لو، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ بلانک چیک دیتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ یہ سب شروٹی اور گواہ پیش کر کے لوٹنے اور دوسروں کا مال کھانے کے جو کچھ بھی آئیڈیے ذہن میں آتے ہیں، ایسے غلیظوں کو، خبیثوں کو کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ یہ حرام کا لقمہ خنزیر کی غلاظت کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ خنزیر کی غذا غلاظت کھاؤ گے تو بیمار پیٹ بنے گا، لیکن یہ حرام لقمے جو تم اپنی اولاد کو اور نسل کو کھلا رہے ہو، اس کی نحوست مرنے سے پہلے دیکھو گے کہ اولاد خود تمہیں جوتیاں مارے گی۔
اولاد تمہیں مرنے پہ مجبور کر دے گی، بیماریاں رہیں گی، علاج نہیں کرائیں گے، دوائی کے لیے مجبور رہو گے لیکن کوئی علاج دوائی نہیں لا کے دے گا، خدمت کے محتاج رہو گے لیکن بیٹا شادی کے بعد اکیلا چھوڑ کے الگ جینا جائے گا۔ یہ سب ظلم کیوں ہوگا؟ تمہارے ان حرام لقموں کا نتیجہ ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو ظلم تم دنیا میں کرتے ہو اس کے نتیجے تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ اب وہ مچھلی ہارے کو پیسہ دینے کے بجائے کیا کر لیتے کر لو بول کے چلا گیا، اللہ نے اس کی بد دعا قبول کی، مچھلی نے اس کی ایک انگوٹھی کے ناخن کو یہاں پر کاٹ لیا، درد بڑھتا گیا، انگلی سڑتی گئی، علاج کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہاں تک کاٹنا پڑے گا، کاٹ دیا، پھر یہاں سے درد شروع ہوا، ڈاکٹر نے کہا ہتھیلی کاٹنا پڑے گا، کاٹ دیا، پھر یہاں سے درد شروع ہوا، نہیں ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یہاں تک ہو گیا، ہوتے ہوتے مونڈے تک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب بیچارہ پریشان، روتے چلاتے پلاتے ہوئے، خواب میں کسی نے اللہ والے نے ہدایت کی ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوگا، یہ بیماری زمین کی نہیں ہے، یہ بیماری آسمان کی ہے، اب اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، اس مظلوم مچھلی ہارے کے پاس ہے، جا کے اس سے معافی مانگو اور اس سے اپنی مچھلی کی قیمت کی معافی کرا لو، تب جا کے تمہارا یہ علاج ہوگا۔ بھاگے ہوئے اس مچھلی ہارے کے پاس معافی مانگا، اس نے معاف کیا، تب جا کے وہ بیماری ختم ہوئی ہے۔ اللہ کبھی کبھار عبرت کے لیے ایسے واقعات دکھا دیتے ہیں، ورنہ تو ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ لوگ آ کے بولتے ہیں مول صاحب بہت لاس میں جا رہا ہوں، بہت لاس میں جا رہا ہوں، 2015 میں بہت ٹاپ میں تھا، اب لاس میں جا رہا ہوں، لاس میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کیوں یہ تنزلی آ رہی ہے؟ سوچو ظلم کہاں پر ہوا ہے، کس کی بد دعا لگی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا، معاذ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں کہ معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی بد دعا اور اللہ کی بارگاہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اتقوا دعوات المظلوم، مظلوم کی بد دعاؤں سے بچو، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَشَرَارٍ، کہ وہ بد دعا آسمان پر ایسے جاتی ہے جیسے زمین سے میزائل جاتا ہے، جیسے شعلے جاتے ہیں، ویسے تیزی سے ان کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بادشاہ وقت اپنا محل بنانے کے لیے زمین کا انتخاب کرتے ہوئے، اس زمین پر میرا محل بنے گا، بوڑھیا کی جھونپڑی بازو ہے، اس نے توڑ کے پھینک دیا، بوڑھی عورت نہیں تھی، کیا کر لے گی، بادشاہ کے خلاف کون کیس کر سکتا ہے؟ تو جب وہ بوڑھی عورت آئی، اپنا گھر نہیں دکھا، اس کے لیے تو وہی محل ہے جو جھونپڑی تھی، دیکھا پوچھا کیا ہوا، بادشاہ نے اپنا محل بنانے کے لیے تیری جھونپڑی ختم کر دی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، یا رب ان لم اکن انا، اگر میں نہیں تھی، فأین کنت انت، تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نہیں تھی میرے گھر کی حفاظت کے لیے تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ جیسے یہ بد دعا اس بڑھیا کی زبان سے نکلی تو علماء نے، علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ اس محل کو محل والوں کے ساتھ الٹ کر ختم کر دو، اس محل کو محل والوں کے ساتھ الٹ کر ختم کر دو۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو، ایک آدمی کا 1 روپیے کا 6واں حصہ، دانش درہم کا 6واں حصہ، پہلے زمانے میں سونا چاندی درہم دینار چلتے تھے، تو درہم کہتے ہیں جیسے 1 روپیے میں 4 آنے ہوتے ہیں، 4 آنے ہوتے ہیں، 2 8 آنے ہوتے ہیں، تو 1 درہم کا 1 روپیہ کا 4 آنے، 4 آنے اگر کوئی ناحق کھا لیتا ہے اور 4 آنے کسی کا حق ادا کر دینا، اس فرق کو بیان کرتے ہوئے علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، سنو، کسی کے 4 آنے تمہارے پاس ہیں، وہ حق ادا کر دینا، وہ 4 آنے دے دینا، 500 حج کرنے سے بہتر ہے، 500 حج کرنے سے بہتر ہے، 4 آنے اس کو دے دو جس کے ہیں۔ اور محمد بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ، محدث، باپ محدث، دادا محدث، خاندان حدیثوں سے بڑا پڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کا 1 درہم 1 روپیہ لوٹا دینا
1,00,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے 1 روپیہ دے دو، بس جس کے ہے اس کو دے دو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، پہلی کتابوں کے حوالے سے، حدیث نہیں، اپنی پہلی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بالفرض مان لو کوئی انسان 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، اس وقت تک بھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ حق والے کا حق ادا نہ کر دے۔ حالانکہ کوئی شخص ایک نبی کی نیکیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابی کی نیکیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا، بالفرض اگر ایسا ہو۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، اور علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں پچھلے انبیاء اور عارفین کا یہ قول ہے کہ اگر کسی کا ناحق 1 پیسہ بھی تم کھا جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہاری 700 مقبول نمازوں کا ثواب اسے دیں گے قیامت کے دن، 700 مقبول نمازوں کا ثواب۔ اب بتاؤ کس بندے کے پاس کون سی ایسی نیکیاں بھری پڑی ہیں؟ لوگ ناحق کسی کا کھا لینا، لوٹ لینا۔ یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اسپین کے بڑے محدث، فقہ مالکی کو عام کرنے والے، فقہ مالکی پر بڑا جم کر انہوں نے محنت کی، خدمت کی۔ وہاں پر ایک جامع مسجد میں خدمت کرتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے۔ اتنا مجمع آتا تھا کہ آواز پیچھے تک نہیں پہنچتی تو یہاں سے وہاں تک ایک آدمی بیٹھتا، تم حضرت کی آواز، مول صاحب کی آواز سن کے پیچھے والوں کو بولنا، پھر وہ پیچھے بیٹھتا، پھر پیچھے بیٹھتے، ایسے 100 آدمی ہوتے تھے جو حضرت کی مجلس میں، سبق میں حضرت کے سبق کو آگے بڑھانے کے لیے مائک کا کام کرتے تھے۔ ایک بار اعلان کیا کہ 1 سال تک میرا مدرسہ بند رہے گا۔ کیوں بند رہے گا؟ قرطبہ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک آدمی کو ایک درہم کا 6واں حصہ 4 آنے دینا باقی، وہ دینے جا رہا ہوں۔ جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ جانے کے لیے 6 مہینے، آنے کے لیے 6 مہینے، یہ 6 مہینے جانا، 6 مہینے آنا، اور خرچ کتنا؟ 1 سال پورا۔ جا کر اس کو وہ 4 آنے دے کر واپس آئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، اتنا بڑا تقویٰ کیا، اتنا بڑا تقویٰ کیا، جیسے آج کل بولتے ہیں فنکشن ہالوں کی دعوت میں ہم نہیں آتے صاحب، تو اتنا بڑا تقویٰ کیا، فلاں ویڈیو کی جگہ پر ہم نہیں آتے، اتنا بڑا تقویٰ کیا، یہی تقویٰ ہے، سنو۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت سے پوچھنے لگے، حضرت 1 4 آنے کو واپس کرنے کے لیے 1 سال کا ٹائم ویسٹ کر دیے، یہاں رہ کے حدیث پڑھاتے، سبق پڑھاتے، کتنے نیکیاں ملتی تھی آپ کو؟ 1 4 آنے واپس کرنے کے لیے 6 مہینے جانا، 6 مہینے آنا، 1 سال ویسٹ کر دیا آپ نے۔ تو حضرت یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنو، 1 درہم کسی کا حق جو ہے وہ لوٹا دینا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میں نے لوٹا کر 1 سال اگر ویسٹ کیا ہے تو 70 سال کی عبادت میں 69 سال تو میرے بچ گئے۔ 1 سال ویسٹ ہوا لیکن 69 سال بچ گئے ہیں، چونکہ اس کا حق لوٹانے پر اللہ 70 سال کا ثواب دیتے ہیں۔ حق والے کو حق لوٹانے سے بھی زیادہ لوٹا دینا 70 سال کا ثواب رکھتا ہے۔ اب دیکھ لو، بیویوں کا مہر دیا نہیں دیا، بہنوں کو وراثت دیا نہیں دیا، بیٹی کو حق دیا نہیں دیا ہے، پڑوسی پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ مسجد کی پراپرٹیاں، خواہ کوئی بھی مسجد ہو، مسجد کی پراپرٹیوں میں جس مسجد کی انکم زیادہ ہے وہاں پر کمیٹیوں کے جھگڑے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ ہر مہینہ اتنے لاکھ روپے انکم ہے تو کون پوچھے گا؟ کس کو دم ہے پوچھنے کے لیے؟ اب یہ سیکرٹری لوٹ کے کھا رہا، وہ صدر لوٹ کے کھا رہا، وہ ممبر لوٹ کے کھا رہا ہے قرضوں کے نام پہ۔ جب کمیٹیاں بدلتی ہیں تو کوئی حساب کسی کے پاس نہیں، کس کا باپ پوچھے گا؟ یہ قوم کا پیسہ، مسجد کی کمیٹیاں اور تنظیمیں چندہ کر کے، کوئی ادارے لوگوں کا پیسہ لے کر، حکومتیں جی ایس ٹی کے نام پر، کسی اور نام پر جو لوٹ کر کھاتی ہیں، یہ سب چیزیں ظلم میں داخل ہیں، اور یہ ظلم کا حساب کل قیامت میں دانے دانے سے دینا پڑے گا، دانے دانے سے حساب دینا پڑے گا۔ اب پڑوسیوں کی ایک بالی زمین لوٹ کے کھا لیا، ناجائز زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کا حق دلانے کے لیے رشوت لے رہا ہے، حق قدرت ہونے کے باوجود بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہ سارے لوگ جو حرام کے سورسز کھول کے بیٹھے ہیں، فلاں جاب میں معلوم ہے کہ حرام کا پیسہ ہے، پھر بھی وہ جاب کر رہا ہے، کیوں ہے؟ سیلری کم ہے لیکن اوپر کی ملائی زیادہ ہے۔
یہ تمہاری زبان اوپر کی ملائی، یہ اوپر کی ملائی کے لیے حرام جاب جو کر رہا ہے وہ سن لے، یاد رکھ لے کہ جو اس کی نسل میں حرام پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بنایا، جانور کو بنایا، بکری کو بنایا، خنزیر کو بنایا، بھینس کو بنایا۔ بھینس گھاس کھائے تو ہضم کرتی، گوشت کھائے تو ہضم نہیں کرتی۔ شیر گوشت کھائے تو ہضم کرے گا، گھاس کھائے تو ہضم نہیں کرے گا۔ بلی دودھ پیے تو ہضم کرے گی، بریانی کھائے تو ہضم نہیں کرے گی۔ ایسے جانوروں کا اللہ نے سسٹم رکھا، بھینس گھاس کھا کے ہضم کرے گی، دودھ پی کے نہیں۔ شیر گوشت کھا کے ہضم کرے گا، گھاس کھا کے نہیں۔ ایسے ہی مسلمان حلال کھائے تو ہضم ہوگا، حرام کھائے تو اس کی نحوست نسلوں تک چلے گی، وہ ہضم نہیں ہوگا، اس کی نحوست نسلوں تک چلے گی۔ بد دعائیں تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی، اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کا راستہ نہیں دکھائیں گے اس کو، اور ظالم کے خلاف اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کتنا نیک کیوں نہ ہو۔ ملازم کو، مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دینا، مہینہ ختم ہو گیا پھر بھی سیلری نہیں دے رہے ہیں۔ مزدور مظلوم، اس کی غلطی معمولی ہے، ہوٹل میں کام کرنے والا ویٹر کے ساتھ کیسی ماں باپ کی، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کس وجہ سے؟ چھوٹی سی پلیٹ ٹوٹ جانے پر، چھوٹی سے دیر سے غلطی سے کر جانے پر، اور ہوٹل میں کام کرتے ہوئے مالک کا پیسہ لوٹ لینا، اس کی غیر موجودگی میں یہ کھا لینا وہ کھا لینا۔ کون کون سی آفس میں، کون کون سی کمپنی میں، کس کس کے دکان میں ہر شخص ظلم کے جو حرکتیں کر رہا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے۔ میری زندگی کا ظلم، اور ایک ایک تھوڑا 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 ظلم کر کے جب یہ جمع ہوتا جائے گا، یہ پیٹ کا جو فیٹ ہے تھوڑا 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 کر کے جمع ہوتا جائے گا، تب جا کے یہ پیٹ بڑا ہوتا ہے، تب جا کے شوگر آتا ہے، تب جا کے بیماریاں آتی ہیں۔ اچانک کوئی اندر سے بیمار نہیں ہوتا ہے، کل تک میرے کو کولیسٹرول نہیں تھا، آج چکر ہے تو آ گیا، کل چکر آیا تو کچھ بھی نہیں تھا، کل تک شوگر نہیں تھا، آج ایسا نہیں ہے، اندر جمع ہوتے آ رہا ہے، اندر جمع ہوتے آ رہا ہے۔ ایسے ہی ظلم اندر جمع ہوتے آ رہا ہے۔ اب یہ جب سماج ظالم بن گیا تو پھر ظالموں کا ظالم اوپر مسلط ہوتا ہے، ظالموں کا ظالم اوپر مسلط ہوتا ہے۔ اب چھوٹا ظالم بڑے ظالم کے خلاف بددعا کر رہا ہے، کوئی بددعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بددعا قبول نہیں ہوتی، وہ بڑا ظالم یا چھوٹا ظالم، باقی کوئی انصاف پسند نہیں ہے۔ اس واسطے اپنے دائرے کے ظلم سے توبہ کرو، پھر اوپر کا ظلم ختم ہوگا۔ بنیاد صحیح بناؤ، پھر چھت صحیح ڈال سکتے ہو۔ سماج کا ہر فرد بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہوں گے تو اوپر کی چھت بھی برابر نہیں پڑے گی۔ جب یہ سماج کا ہر فرد صحیح نہیں ہوگا، اوپر مسلط ہونے والی حکومتیں بھی برابر نہیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔